کچھ فرمانبردار بچے ہوتے ہیں جو ماں کی بھی عزت کرتے ہیں اور بیوی کی بھی عزت کرتے ہیں اور ان کی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید ریئل موٹیویشن۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ اور خاص آ گیا، وہ یہ کہ ساس کی بنتی نہیں اپنی بہو سے اور بہو کی بنتی نہیں اپنی ساس سے۔ اب بیچ میں رہ گیا ایک شخص جو کہ ہے ایک ماں کا بیٹا اور ایک لڑکی کا میاں۔ آخر وہ کرے کیا اور جائے کس طرف؟ ڈسٹرب ہو کے بیٹھ گیا ہے، کسے بیلنس دے، کیا کرے، کسے خرچہ دے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ فرمانبردار بچے ہوتے ہیں جو ماں کی بھی عزت کرتے ہیں اور بیوی کی بھی عزت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ کا بٹوارا ہو جاتا ہے، پوری زندگی وہ اپنے لیے ایک جوتے تک خرید نہیں پاتے، صرف سیکریفائس کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ اور کچھ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو کہ ماں کو 1 روپیہ نہیں دیتے اور بیوی کو بھی 1 روپیہ نہیں دیتے، بیوی کا بھی سامان بیچ کے کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی صحیح طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں اور بیوی کے پیسوں پہ راج کرنے کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ اب ایسے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرح لے کے چلنا چاہیے ان تمام چیزوں کو؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کی والدہ محترمہ کوشش کریں گی کہ ان کے پاس زیادہ حق آئے اور آپ کی بیوی کے پاس کم حق آئے۔ یعنی اگر آپ بیوی کو 1000 روپے دیتے ہیں تو آپ کی والدہ چاہیں گی انہیں 3000 روپے ملے، ان سے ڈبل ملے، تاکہ ان کا لیول اوپر رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی کو جو چیز میں دلواؤں وہ میں اپنی ماں کے تھرو سے دلواؤں۔ یعنی میں اپنی ماں کو کہوں کہ بھائی سوٹ لا کے دے دو، اب بیوی کو پسند آئے یا نہ آئے، رولا مچ جاتا ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کام کریں، آپ وہ کام یہ کریں سمپل سا، اپنی بیوی کو پیسے میں سوٹ کے اور اسے کہیں کہ جب تم اپنی ماں کی طرف جاتی ہو تو وہاں سے سوٹ خرید کے لے آنا، خود سوٹ دلوانے مت جانا۔ دوسرا پوائنٹ، جب وہ سوٹ وہاں سے لے آئے تو تھوڑے سے پیسے بچا کے اپنی والدہ کو لے کے جاؤ اور کسی بھی شاپ سے 1 سوٹ یا 1 چپل دلوا دو، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گی، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، وہ بھی اپنی پسند کی چیز لے آئے گی، وہ بھی اپنی پسند کی چیز لے آئیں گی۔ لیکن اگر تم یہ کرو گے کہ اپنی والدہ کے ہاتھ میں سارے پیسے دے دو گے اور کہو گے کہ وہ بھائی آپ کی بیوی کے سارے خرچے اٹھا لے، یقین مانو وہ آپ کی بیوی کو پیسے کم دیں گی۔ جیلسی ہوتی ہے، خود بخود ایک جیلسی ہوتی ہے، ایک وہ ساس والا سسٹم اس کے اندر آتا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ بھائی یہ بہو ہے، اسے میں ذرا نیچے لگا کے رکھوں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سسٹم صرف چند مہینے چل پاتا ہے، اس کے بعد سسٹم نہیں چل پاتا۔ جب 3-4 بچے ہو جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یار جی اس کے پاؤں مضبوط ہو گئے ہیں اس گھر میں، اب میری نہیں چلنے والی، پھر وہ اس بہو کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے خیال سے جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ کرنا چاہیے کہ بیوی کو جب بھی شاپنگ کرانی ہے تو خود شاپنگ میں نہ لے کے جائیں، پہلے پورا سال اسے شاپنگ اس کے سسرال کی طرف سے ہونے دیں۔ صحیح بات، یعنی اس کے ماں باپ کی طرف سے شاپنگ ہونے دیں، اور جو ماں کی شاپنگ ہے وہ خود جا کے کرواتا رہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گاڑی میں ماں کو بٹھا لیا اور بیوی کو بٹھا لیا اور شاپنگ پہ لے گئے، تو بھائی جب شاپنگ تو دونوں کی ہو جائے گی لیکن تم میں ہدایت چڑھ جائے گا 5 سے 10 ہزار روپے کا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیزوں کو بیلنس لے کے چلا کرو، گھر کا چھوڑ کے بھاگا نہ کرو، طریقے سے لے کے چلو، پھر بیلنس ہوگا ورنہ بیلنس نہیں ہوگا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔